بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ایم اے اسلامیات کے ایک موضوع منہج تحقیق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ منہج تحقیق، اس کی ضرورت عام طور سے ان طلباء کو پڑتی ہے جو ایم اے کے بعد آگے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں۔ تھیسس لکھنے کے لیے منہج تحقیق کا جاننا بہت ضروری ہے، یا اگر کسی کو پی ایچ ڈی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے لیکن اسے تحقیق سے دلچسپی ہے، وہ تحقیق و تدوین کا کام انجام دینا چاہتا ہے بغیر پی ایچ ڈی کیے ہوئے، تو اسے بھی اس موضوع سے واقفیت ضروری ہے۔ البتہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اور پھر پی ایچ ڈی کے سارے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے تھیسس لکھنے اور تھیسس کے سارے مراحل کو مکمل کرنے کے لیے منہج تحقیق سے واقفیت حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے ایم اے اسلامیات یا ایم اے سنی تھیولوجی یا دینیات یا ایم اے کے ادر سوشل سائنس کے سبجیکٹ، ان سب میں ریسرچ میتھڈولوجی کا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ کہیں کہیں یہ لازمی مضمون کا حصہ رکھتا ہے کسی یونیورسٹی میں، اور کہیں پہ یہ اختیاری ہوتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بہت سے جو نیشنل لیول کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جسے ہندوستان میں نیٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، نیشنل ایلیجیبل ٹیسٹ فار اسسٹنٹ پروفیسر، یہ نیٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ریسرچ میتھڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یعنی جو اگر کسی کو یونیورسٹی لیول کا لیکچرار بننا ہے تو اس کے لیے تحقیق سے واقفیت ضروری ہے۔ منہج تحقیق کے ایک اسلامی علوم میں تحقیق کا جو منہج ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ اس لیکچر کا، اس پورے مجموعے، اس موضوع کا پہلا سبق ہے تحقیق کی وضاحت۔ آج کے اس سبق میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ تحقیق کیا ہے اور تحقیق کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تحقیق کی تفصیل پڑھنے کے لیے ہم تحقیق کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ تحقیق کے لغوی معنی: حق ثابت کرنا، یہ باطل کی ضد ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف علماء و محققین نے بہت سی کی ہیں، سب کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر سعید الرحمن ابن نور حبیب نے اپنی کتاب تفہیم تحقیق میں 82 علماء و محققین کے بیان کردہ تعریفات تحقیق کو درج کیا ہے۔ ان تمام تعریفات میں سب سے زیادہ جامع معنی اور ان تمام تعریفات کو محیط درج ذیل 3 تعریفات ہیں۔ یعنی ایک تو اس کی لغوی معنی، تحقیق لغوی معنی کہتے ہیں کہ حق ثابت کرنا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، حق یحقق تحقیقاً سے، کہ حق کو ثابت کرنا، یہ باطل کی ضد کا جو حق کا جو لفظ ہے اس کو ثابت کرنا، یہ تو لغوی معنی ہے۔ لیکن اس کی اصطلاحی تعریف جو محققین اور علماء اور اسکالرس ہیں، بہت سے علماء نے اس کی تعریف بیان کی ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک نے تعریف بیان کی ہے۔ ان تمام تعریفات کو اکثر کتابوں میں لکھا گیا، کسی کتاب میں 10 تعریف، کسی میں 12، کسی میں 3، کسی میں 4۔ ہر مصنفین نے اپنے اپنے ضرورت کے مطابق یا اپنے سمجھ کے مطابق یا جن کتاب میں ان کی کتابوں میں جہاں تک انہیں ضرورت محسوس ہوئی اس حد تک انہوں نے وہ تعریفات لکھی۔ البتہ ایک کتاب اس سے متعلق ڈاکٹر سعید الرحمن ابن نور حبیب کی ہے، وہ ان کی کتاب کا نام تفہیم تحقیق ہے۔ اس کتاب میں صرف لفظ تحقیق سے ہی بحث ہے، اسی لیے انہوں نے یعنی تحقیق کے اصول و ضوابط اور تحقیق کے مراحل اور تحقیق کے بعد کے تحقیق مکمل ہونے کے بعد کے کیا مراحل ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے انہوں نے بحث نہیں کی، صرف لفظ تحقیق کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے 82 علماء، اس میں مشرقی علوم کے ماہرین اور دیگر علوم کے ماہرین، اسی طرح مغرب کے جو فلاسفر ہیں، مفکرین ہیں، ان سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
ان 82 علماء محققین کی تعریف اس کتاب میں جمع کی ہے۔ لیکن ان تمام تعریفات پہ اگر غور کیا جائے تو درج ذیل 3 تعریفیں ہم نے جو اس میں لکھی ہیں وہ تمام، یہ 3 تعریف ان تمام کا احاطہ کرتی ہیں۔ پہلی تعریف ہے ڈاکٹر گیان چند کی۔ ڈاکٹر گیان چند تحقیق کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ریسرچ ایک حقیقت پنہا یا حقیقت مبہم کو افشا کرنے کا باضابطہ عمل ہے۔ یعنی سوسائٹی میں ایک مسئلے سے متعلق ایک سچ چھپا ہوا ہو یا اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہو، پھر ایک منظم اور متعین اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اس سچ کو سامنے لے آنا یا اس سے متعلق شکوک و شبہات ختم کر دینے کے عمل کا نام تحقیق ہے۔ یہ پہلی تعریف ہے جس میں ڈاکٹر گیان چند، جن کی کتاب تحقیق کا فن بہت ہی مشہور کتاب ہے اپنے اس فن میں، کہ وہ لکھتے ہیں اس میں کہ صفحہ 13 پر یہ لکھتے ہیں کہ حقیقت پنہا یا حقیقت مبہم، یعنی کوئی سچائی جو واضح نہیں ہے، چھپی ہوئی، یعنی سب نہیں جانتے، ایک پوشیدہ حقیقت ہے، یا ایسی حقیقت جس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہے، جو اس میں کچھ ابہام ہے، ان ابہام کو ختم کر دینا یا وہ جو سچائی چھپی ہوئی ہے اس سے اوپر کے پردے کو ہٹا کر کے سچائی کو سامنے لے آنا، ایک اصول و ضوابط کی روشنی میں ایک باضابطہ عمل، یعنی ایک پروسیس پورا ہے۔ وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا پروسیس ہے، تحقیق کے کیا مراحل ہیں، ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے ان حقیقت پنہا کو ختم کرنا، یعنی ایک جو پوشیدہ چیز ہے اس کو ختم، اس کو کر کے سچ کو سامنے لے آنا یا شکوک و شبہات کو ختم کر دینے کا نام تحقیق ہے۔ دوسری تعریف، تحقیق ایک محتاط عمل، سرگرم جستجو اور مسلسل کاوش اظہار ہے جس میں مروجہ حقیقتوں کی تصدیق، نئی حقیقتوں کی تلاش اور سچائی کی کھوج لگائی جاتی ہے۔ اس تعریف میں دو قیمتی باتوں میں سے پہلی قیمتی بات مروجہ یعنی مروجہ حقیقتوں کی تصدیق اور نئی حقیقت کی تلاش کی تشریح درج ہے۔ یعنی اس تعریف میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ مروجہ حقیقتوں کی تصدیق اور نئی حقیقت کی تلاش کرنے کا نام تحقیق ہے۔ اب یہ دو جو تشریح طلب چیزیں ہیں ان کی تشریح درج ذیل ہے۔ پہلی، مروجہ حقیقتوں کی تصدیق، یعنی تحقیق کے اندر یہ جو شرط ہے کہ مروجہ حقیقتوں کی تصدیق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اصل اور سچ ہے، یا عوام میں جو چیزیں بطور صداقت رائج ہیں ان سب کے بارے میں ہم تحقیقی عمل کے ذریعے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں اور ان کے دعوے کی کیا حقیقت ہے۔ یعنی سوسائٹی میں رائج حقیقتوں کی تصدیق کرنا محقق کا کام ہے۔ یعنی محقق کا کام یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر مسلک کے پاس، ہر جماعت کے پاس جو اس کے پاس ہے چیزیں، وہ اس کے بارے میں اس کا دعویٰ کہ وہی سچ ہے۔ اب اس سچ کو تحقیق کی اصول و ضوابط کی روشنی میں جانچنے اور پرکھنے کا نام تحقیق ہے۔ دوسری شرط جو تھی کہ نئی حقیقت کی تلاش، یعنی کوئی حقیقت جو معاشرے میں پہلے سے رائج نہ ہو اور محقق اسے لوگوں کے سامنے لے آئے، یعنی تخلیقی عمل پیش کرے، یعنی کوئی ایسی چیز جو پہلے عوام میں کے پاس نہیں تھی۔ یعنی خاص طور سے یہ اس قسم کی تحقیق سائنس میں ہوتی ہے یا میڈیکل میں ہوتی ہے کہ انسان کے فائدے کے پیش نظر کوئی مشین ایجاد کر دی یا کوئی دوا ایجاد ہو گئی، یہ نئی حقیقت کی تلاش، یہ اس کے ذہن میں آتی چیز تحقیق ہے۔ تحقیق کی تیسری تعریف، تحقیق ایک ایسے طرز مطالعہ کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ یعنی کچھ مواد موجود ہیں، اب ان کی جانچ اور پرکھ کرنی ہے، تو ان کی جانچ پرکھ کرنے کے لیے جو بعض مسلمات ہیں، جو بعض چیزیں پہلے سے تسلیم شدہ ہیں، جو بعض اصول، ان اصول کی روشنی میں ان مواد کی جانچ اور پرکھ کرنے کا نام تحقیق ہے۔ یہ سید عبداللہ کی تعریف ہے۔ اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تحقیق میں کچھ مسلمات اصول کی رعایت ضروری ہے۔
جسے اسلامیات میں تحقیق کرنے کے لیے قرآن و سنت اور اجماع کو بطور مسلم اصول پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا، ورنہ ہماری تحقیق نہیں کہلائے گی، یعنی ایسی تحقیق کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اگر ہماری تحقیق اسلامیات میں قرآن کے خلاف ہو یا سنت کے بیان کردہ اصول کے خلاف ہو یا اجماع سے ٹکراتا ہو۔ یہ اس طرح کی تحقیق نہیں کہلائے گی بلکہ منمانی بات کہلائے گی۔ تحقیق کے مترادفات، یعنی تحقیق کا جو لفظ ہے اس کے کچھ مترادف الفاظ ہیں جو تحقیق کے زمرے میں آتے ہیں، وہ کون کون سے مترادف ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو بھی تحقیقی کام اس دنیا میں ہو رہا ہے سب ایک لیول کا، ایک درجے کا نہیں ہے، اس میں درجہ بندی اور مختلف لیولز ہیں۔ کوئی اعلیٰ درجے کا تحقیقی کام کہلاتا ہے، کوئی ادنا درجے کا اور کوئی انتہائی پست درجے کا۔ اس لیے سب سے پہلے لفظ تحقیق کی مترادفات کا سمجھ لینا ضروری ہے، یعنی جو بھی تحقیقی کام ہو رہا اس میں درجہ بندی ہے، گریڈیشن ہے، ایسا نہیں کہ سب کام ایک ہی لیول کا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو درجہ بندی ہے اس درجہ بندی کو ہی تحقیق کے مترادف الفاظ سے سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے درجے کی چیز کیا ہے، دوسرے درجے کی تحقیق کیا کہلاتی ہے، تیسرے درجے کی تحقیق کیا کہلاتی ہے۔ تحقیق سب ہے لیکن اس میں جو درجہ بندی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اسی کو کہہ لیں تحقیق کے مترادف الفاظ یا تحقیق کی درجہ بندی۔ پہلے نمبر پہ تخلیقی کام، جسے کریٹو ورک انگلش میں کہتے ہیں۔ تحقیق کے مترادفات میں سب سے اہم لفظ تخلیق ہے۔ تخلیق کو ہی انگریزی میں کریٹو ورک کہتے ہیں۔ جو کام پہلے نہیں ہوا تھا اور کسی نے پہلی مرتبہ کیا وہ تخلیقی کام کہلاتا ہے۔ تخلیقی کام میں حوالہ جات بالکل نہ ہونے کے برابر ہوئے، کیونکہ وہ کسی کی تخلیق، کسی کی ابداع اور کسی کی اختراع ہوتی ہے، جیسے امام شافعی کی الرسالہ، ابن حزم کی الاحکام فی اصول الاحکام اور امام شاطبی کی الموافقات۔ تخلیقی کام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مثبت ہی ہو بلکہ وہ منفی بھی ہو سکتا ہے، جیسے غلام احمد پرویز اور سر سید احمد خان کی تفاسیر۔ یعنی تخلیقی کام وہ کہتے ہیں کہ ایسا کام پہلے نہ ہوا ہو اور محقق ایک نئے کام کو پیش کرے، جیسے کہ ابن حزم کی جو کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے اصول ضوابط متعین کیے کہ جن کی روشنی میں کسی نئے مسئلے کا حکم لگایا جائے۔ یہ جو اصول امام ابن حزم نے پیش کیا یہ ان کے سابقہ جو 6 اصول تھے اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے 11 اصول متعین کیے۔ تو یہ جو 11 اصول انہوں نے متعین کیے یہ نئی تخلیق تھی ان کی۔ اسی طرح سے علامہ شاطبی کے الموافقات میں مقاصد شریعت سے متعلق جو باتیں ہیں وہ بہت ہی اپنے ایک پہلی بار کی تخلیق ہے وہ، یا اسی طرح سے شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، یہ بھی اپنے موضوع کی ایک انوکھی کتاب ہے، یہ بھی تخلیق کے درجے میں آتی ہے۔ اور تخلیق کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مثبت ہی ہو، منفی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ یہ سر سید اور غلام احمد پرویز کی تفاسیر ہے۔ نمبر 2 تنقیدی کام۔ تحقیق میں کہ جو مترادف الفاظ ہے وہ تنقید ہے دوسرے نمبر پہ، اور تنقیدی کام یہ ہے کہ ریسرچ ورک میں دوسرے درجے کا جو کام اسے ہم تنقیدی کام کہتے ہیں۔ تنقیدی کام کا مطلب ہے کہ جو کام پہلے سے موجود ہے اس کے محاسن اور عیوب پر روشنی ڈالی جائے۔ تنقیدی کام کرتے ہوئے ضروری ہے کہ بلا تعصب اس کام کی کمیوں، کوتاہیوں اور خامیوں کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی خوبی اور اچھی بات ہو تو اس کو بھی نمایاں کیا جائے۔ تنقیدی کامیوں کی جو کام پہلے سے موجود ہے اس کی جانچ اور پرکھ کی جائے۔ اس کی جانچ اور پرکھ کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تحقیق کرنے والا غیر متعصب ہو اور وہ اس بات کو فرض نہ کر کے بیٹھے کہ ہمیں اس میں کمیاں ہی نکالنی یا ہمیں صرف اس کی اچھائیاں ہی بیان کرنی ہے، بلکہ جو تحقیق کے اصول ہیں ان ضوابط، ان اصول کو پیش نظر رکھے اور ان اصولوں کی روشنی میں یہ دیکھے کہ اس تحقیق میں یعنی جو موجود پہلے سے تحقیق شدہ جو کتاب ہے اس میں کیا اچھائی ہے اور اس میں یعنی کیا انہوں نے نئی باتیں کی ہے، کیا انہوں نے اچھی بات پیش کی ہے اور کیا بری بات پیش کی ہے، دونوں کو واضح کرے۔ تنقید کی مثال ابن ندیم کی الفہرست، ابن خلدون کی مقدمہ ابن خلدون اور علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات کی رعایت کی ہے کہ ہر مسئلے کی تنقید
اسی انداز سے کی ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو اس کو اچھا ثابت کیا، کوئی چیز بری ہے تو اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ لفظ اس میں کیا عیب ہے۔ نمبر 3، تحقیقی کام۔ تحقیق باب تفعیل کا مصدر کھایا تحقق فلاں نے تحقیق کی، یعنی فلاں نے اصلیت کو معلوم کیا، دریافت کیا، کھوج لگایا، تفتیش کی، حقیقت کو ثابت کیا۔ اصطلاح میں تحقیق کے معنی ہے کسی تعلیمی مسئلے کے بارے میں ایسے منظم اسلوب سے کھوج لگانا کہ اس کی اصلی شکل خواہ معلوم ہو یا غیر معلوم اس طرح نمایاں ہو جائے کہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے، یعنی کسی مسئلے کے بارے میں سسٹمیٹک طریقے سے حقیقت کا پتہ لگانے کا نام تحقیق ہے۔ تخلیق و تنقید اور تحقیق کا باہمی ربط، یعنی جو تینوں درجے ہیں تخلیق، تنقید، تحقیق، اس میں ان تینوں میں ربط کیا ہے؟ تحقیق و تنقید کا مدار تخلیق پر ہے، یعنی اصل چیز تخلیق ہے، اس کے بغیر دونوں کا وجود میں آنا محال ہے، یعنی تخلیق کے بغیر تحقیق اور تنقید کا آنا محال ہوتا ہے۔ اور اگر صلاحیت کا اعتبار کرتے ہوئے دیکھا جائے تو تنقیدی صلاحیت تخلیق سے قبل بھی اور ساتھ ساتھ بھی وجود اختیار رکھتی ہے، یعنی ان دو تینوں میں باہمی ربط یہ ہے کہ جب کوئی تخلیق ہوگی تبھی تو اس کی تنقید کی جا سکتی ہے، تبھی اس تخلیق کی تحقیق کی جا سکتی ہے، یعنی تخلیق کو پہلا مقام دیتے ہیں پھر اس کے بعد تنقید اور تحقیق کو۔ لیکن اگر علمی قابلیت کو دیکھا جائے تو اس کے لیے چیزیں ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہیں، درجہ بندی ضروری نہیں کہ تخلیق کار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تنقید کی صلاحیت ہو، کیونکہ وہ اگر اس کے اندر تنقید کی صلاحیت نہیں ہوگی تو تخلیق کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ مشکل اس معنی کر ہوگا کہ جو مواد وہ اکٹھا کرے گا، مواد اکٹھا کرنے میں اسے دقت پیش آئے گی، اچھے کو لو کہ برے کو لے۔ اگر اس کے اندر تنقید کی صلاحیت ہوگی تو وہ اچھے کو ہی لے گا، ورنہ برے کو بھی لے سکتا ہے۔ نمبر 4، تدوینی کام، کمپلیشن ورک جسے کہتے ہیں، یا کمپائلڈ چیزیں کہلاتی ہیں جو، یعنی مدون۔ تو تدوین ایک الگ ایک تحقیق کے زمرے میں آتا ہے، اس کو مستقل بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اردو زبان میں تدوین، عربی میں تحقیق اور انگریزی میں ایڈیٹنگ کا لفظ ایک جدید اصطلاح ہے، جس سے مراد مخطوطہ یعنی قلمی کتاب کو ایسی شکل میں متعارف کروانا جیسے کہ اس کے مؤلف نے اسے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا اور وہ قابل مطالعہ، قابل فہم ہو جائے اور مقررہ معیارات کے مطابق اسے مدون شکل میں پیش کیا جائے۔ ڈاکٹر محمد زبیر کے مطابق چند آراء کا جائزہ لے کر ان کو کتابی شکل میں جمع کر دینے کو تدوین کہتے ہیں۔ جیسے امام محمد کی فقہی کتابیں جنہیں اصول ستہ کہا جاتا ہے، ان میں امام محمد کے علاوہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اقوال و آراء جمع کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ تدوینی کام جو ہوتا ہے اس میں دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات جو ڈاکٹر خالد داؤد ملک کی ہے وہ یہ کہ مخطوطے کی تدوین، یعنی کوئی قلمی نسخہ ہے اس کو آپ جو ہے اس انداز سے اس کو جمع کر دیں کہ وہ ایسے لگے کہ مصنف کا لکھا ہوا ہے، یعنی جو اس کا مصنف ہے اسی نے اس کو چھاپا، اسی نے اس کو قابل مطالعہ اور قابل فہم بنایا۔ البتہ اس کے متعلق پھر آگے ہم تفصیل پڑھیں گے کہ تدوین کے کیا شرائط ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا اصول ہیں، وہ تمام تفصیل پڑھیں گے۔ ایڈیٹنگ، اس کے لیے انگریزی میں ایڈیٹنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ کام عرب میں خاص طور سے دینی کاموں میں، دینی یا اسلامی علوم میں بہت تیزی سے ہوا کہ خاص طور سے احادیث کی جو کتابیں ہیں اس کو پھر سے ایڈٹ کر کے اس کی دوبارہ تدوین کی گئی۔ لیکن ڈاکٹر محمد زبیر کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ چند راؤں کو، آراء کو لے کر کے، چند اقوال کو لے کر کے اس کو کتاب ایک جگہ جمع کر دینے کا نام بھی تدوین ہے۔ جیسے کہ امام محمد کی جو کتابیں ہیں جنہیں اصول ستہ کہا جاتا ہے، وہ 6 کی 6 کتابیں جس میں اقوال ہی جمع کیے گئے ہیں، فقہی اقوال، امام ابو حنیفہ کے، امام ابو یوسف کے، امام محمد کے، یہ فقہی اقوال جو جمع کیے گئے ہیں یہ بھی تدوین کے زمرے میں آتے ہیں۔ 5واں لفظ ہے ترتیب، ترتیبی کام، ریسرچ ورک کی درجہ بندی میں اور تحقیق کے مترادفات میں 5واں لفظ ترتیب کا ہے۔ ترتیب کہتے ہیں پہلے سے موجود مدون کام کو ایک نئی ترتیب کے ساتھ پیش کرنا۔ جیسے امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین کے، اس میں بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث سے اصلاح نفس کی احادیث کو لے کر ایک نئی
ترتیب دی گئی. یہ ریسرچ ورک کے اعتبار سے ادنا درجے کا کام ہے، یعنی ترتیبی کام ریسرچ ورک کے اعتبار سے ادنا درجے کا کام ہے کہ کسی نے محنت کر کے پہلے سے موجود علمی یا علمی حقائق کو نئی ترتیب کے ساتھ پیش کر دیا. یعنی کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، ایک ذخیرہ ہے، اس ذخیرے میں سے آپ نے ایک خاص موضوع سے متعلق چیزیں لے لی اور اس کو کتابی شکل میں نئی ترتیب، اپنی ترتیب دے کر کے، اپنے حساب سے جو ترتیب دی آپ نے اس ترتیب پہ کتاب کو شائع کر دیا. یہ آخری درجے کا کام ہے. اس کو بھی تحقیق تصنیف کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے. سب سے آخری درجہ یہی ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور درجہ نہیں ہوتا. خلاصہ، آج سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے تحقیق کی تعریف پڑھی ہے. تحقیق کی وضاحت کرتے ہوئے سب سے پہلے تحقیق کی تعریف پڑھی. اب اس میں 3 تعریفیں پڑھی، ڈاکٹر گیان چند کی، ڈاکٹر محمد زبیر کی اور سید محمد عبداللہ کی. پھر اس کے بعد تحقیق کے مترادفات کو سمجھا جو بولے جاتے ہیں اور ان سے تحقیق ہی مراد ہے. تخلیق کا لفظ، سب سے پہلے تخلیقی کام کو، پھر تنقیدی کام، پھر تحقیقی کام، پھر تدوینی کام، پھر ترتیبی کام.